وجدان کو پتہ چلا تھا وہ دشمن جہاں بچے کا صدمہ لیے خود بھی اس وقت کسی ہاسپٹل میں پڑی تھی۔ اس کے آدمی دشمن جہاں کی خبر گیری رکھنے کو اس کے آس پاس ہر جگہ موجود تھے۔ تبھی وہ بآسانی ہاسپٹل پہنچ گیا تھا۔ وہ یہاں کچے دھاگے سے بندھا کیوں چلا آیا تھا؟ صرف اپنے بچے کی وجہ سے؟ نہیں، وہ بچے کی تڑپ کے ساتھ اس کی طبیعت خرابی کا بھی سن کر جیسے مرنے والا ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی صرف ایک ملاقات یا ایک بار کا دیکھنا اسے کیوں اس کے لیے اس قدر پاگل یا فکر مند کر رہا تھا۔ وہ کیوں اس کے لیے اتنا پریشان تھا؟ یہ کیسی کشش تھی جو دل و جاں کو کسی مقناطیسی طاقت کی طرح اپنی جانب کھینچ رہی تھی؟ وہاں وہ سیدھا اسی کمرے میں آیا تھا جہاں وہ سامنے ہی ہوش و خرد سے بیگانہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وجدان کا دل کیا اسے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھ لے، لیکن یہ گستاخی وہ کر نہ سکا۔ اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور اس کے پاس ہی دو بزرگ خواتین بیٹھی ہوئی تسبیح میں مصروف تھیں۔ ارے اماں بھی دیکھو، مجھے لگتا ہے ہادی کا بابا آیا ہے۔ پہچاننا کتنا آسان ہے نا، ہادی ہو بہو اپنے باپ جیسا ہے۔ اماں سکینہ اس لمبے چوڑے شخص کی وجاہت اور اس کی شخصیت کی عمارت دیکھتے کافی مروب نظر آ رہی تھی۔ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ وہ بیرون ملک ہوتا ہے، اور اب کچھ عرصے سے لمز اور اس میں کوئی رنجش چل رہی تھی، جبکہ اس شخص کو وہاں دیکھ اماں بھی جیسے سانس تک سینے میں اٹکا بیٹھی تھی، مگر وجدان بدر خاموشی سے آگے بڑھا اور ان کی گود میں ہادی کو تھما کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہادی بے قراری کے عالم میں سر ادھر ادھر مارتا اپنی خوراک مانگ رہا تھا۔ تب اماں بھی نے نم آنکھیں لیے اس کو لمز کے پہلو میں لٹا کر اس کے ننھے سے پیٹ بھرنے کا انتظام کر دیا۔ سکینہ، تم لمز کے پاس رکو، مجھے ہادی کے باپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں ادھر ہی ہوں اماں بھی، آپ پریشان مت ہوں، سکینہ نے کہا تو اماں بھی سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے ہی کوریڈور میں وہ بینچ پر ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے انہیں لبوں سے لگائے بیٹھا تھا۔ تب اماں بھی غضبناک ہوتی اس کے پاس آئی تھیں اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تم درندے، بےغیرت، کمینے انسان، تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم منہ اٹھا کر یہاں چلے آئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پوتے کو اس کی ماں سے چھیننے کی؟ یہ نیچ پن کی کون سی حد ہے کہ… ایک منٹ۔ چند جملے بول کر ہی اماں بھی ہانپ رہی تھیں جب ایک لڑکی ویل چیئر پر وہاں آئی تھی اور انہیں ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہا۔ اس کی ویل چیئر اس کی خاص ملازمہ وہاں گھسیٹ کر لائی تھی، جبکہ اس کے بازوؤں اور پیروں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ وجدان، جس کی نگاہیں لہو چھلکا رہی تھیں، اس کی جانب دیکھا اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اماں بھی کی گالیاں سنتے جس کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی تھی، اب اسے وہاں دیکھ اس کی لہو چھلکاتی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ ایرا کی ویل چیئر اماں بھی کے کافی قریب آ کر رکی تھی۔ اس نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر لرزتی کانپتی بوڑھی عورت کو بینچ پر بٹھایا۔ آپ کی پوتی کا گناہ گار یہ نہیں میں ہوں، جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، اس سے نہیں۔ جتنی آپ کی پوتی بے گناہ ہے اتنا ہی یہ شخص۔ ابھی اپنے پورے خاندان کو یہ کہانی سنا کر آ رہی ہوں، کیونکہ اب مجھے اس دنیا کی کسی انسان کے سامنے اپنا یہ گناہ قبول کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اب آپ کو بھی سچائی اور حقیقت بتا دیتی ہوں، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ ایرا نے کہتے اماں بھی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، کیونکہ وہ خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتی انہیں بڑے آرام سے اپنے کیے گئے ایک ہولناک قصے کا احوال بڑے آرام سے سنا رہی تھی۔ دادی کے سینے میں ان کی سانس اٹک گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارنے ہیں، مار لیں، مجھ پر قانونی کارروائی کرنی ہے، کر لیں، یقین کریں مجھے اب کسی چیز کا خوف نہیں۔ جس ذات باری تعالیٰ کا ہے اس کے خاطر یہ سب کر رہی ہوں۔ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ جو معاملہ خود ہی دب گیا تھا اسے اچھال کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اس بات میں جھوٹ کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ میری حالت دیکھیں۔ وہ روتی روتی ہنس پڑی۔ میں اپنا کیا بھگت رہی ہوں کہ میں جھوٹ کہنے کی پوزیشن میں ہوں ہی نہیں، سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ شخص جو میرا شوہر ہے وہ پوری طرح بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ اب جو سزا سنانی ہے وہ مجھے سنائیں، اسے نہیں۔ میں اپنے کیے کا مداوع کرنا چاہتی ہوں، ہر طرح کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ ایرا کہہ کر خاموش ہوئی تھی۔ اگلے کئی لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے کہ اماں بھی بے آواز آنسو بہا رہی تھیں، مگر ایرا انہیں بڑے آز بھرے انداز میں دیکھ رہی کہ جو بھگتنا ہے یہیں بھگت لے، کہ آخرت کا عذاب بہت دردناک ہے بے شک۔ یوں بھی آج اس پر ایک قیامت صغریٰ برپا ہونے والی تھی۔
ڈاکٹرز نے کہا تھا آج اس کا دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا کیونکہ وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ آج تک کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ ہوا تھا کہ معمولی مہندی سے جلد ناکارہ ہو جائے اور ٹیشو ڈیڈ ہونے لگے۔ یہ ہسٹری میں ایسا پہلا کیس تھا کہ معمولی سی وجہ سے یوں کسی کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے، مگر اس کا ہو رہا تھا۔ کیوں ہو رہا تھا وہ جانتی تھی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے تم نے میری پوتی کو برباد کیا، انہی ہاتھوں سے اسے آباد کرو گی، ابھی اور اسی وقت اپنے شوہر سے اس کی شادی کروا کر۔ میری پوتی تمہارے شوہر کا نام نہیں جانتی، اسی لیے اس میں بھی فی الحال نہیں بتاؤں گی کہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے، نہیں تو وہ کسی صورت اس کے لیے نہیں مانے گی۔ اگر اسے اب سچائی بتائی تو بھی وہ ابھی اعتبار نہیں کر پائے گی۔ نکاح کا فوراً انتظام کرو ابھی یہیں، تم لوگوں کے لیے تو یہ بہت آسان ہوگا، یہی تمہاری سزا ہے، سمجھی؟ اماں بھی بول کر رکی نہیں، اندر کمرے میں چلی گئیں۔ ایرا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے کہ اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، جیسے وہ پہلے سے ہی یہ سب سوچ کر بیٹھی ہو، جبکہ ادھر وجدان بدر لغاری کے سینے میں اس کی سانس تک الجھ چکی تھی۔ ہفتے اقلیم نگاہوں کے سامنے گھوم گئے۔ ایک انوکھے سے احساس سے گدگدا کر لمس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، تب پتہ چلا اس کے کلیجے کا ٹکڑا، اس کا بیٹا، اس کے بے حد قریب اپنی ماں سے اپنی خوراک حاصل کر رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں خالہ سکینہ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی، باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ ہادی، اس نے بے قرار ہو کر پکارا، اٹھ کر اسے اپنی گود میں بھرا اور بے دریغ چوم ڈالا۔ وہ بھی نیم غنودگی میں ہی اپنا پیٹ بھرتا مسکرا دیا۔ لمس نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا، تبھی دادی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اماں بھی، اس نے کچھ کہنا چاہا، تب اماں بھی نے سکینہ کی طرف اشارہ کر کے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ سکینہ خالہ نماز پڑھ چکی تھی، تب اماں بھی نے بہانے سے اسے واپس بھیج دیا۔ لمس کا بی پی اتنا خطرناک حد تک ہوا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب اسے صحیح سلامت دیکھ کر اماں بھی کی جان میں جان آئی تھی۔ اماں بھی، ہادی یہاں کیسے؟ وہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننے یہاں دوبارہ تو نہیں آئے گا؟ لمس خوفزدہ تھی، تبھی ہادی کے گرد حصار مضبوط کر لیا۔ لمس، اس سے پہلے وہ تم سے تمہارا بیٹا چھینے، تمہیں ایک مضبوط ترین سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، میں ابھی اور اسی وقت اپنے جاننے والوں میں تمہارا رشتہ طے کرتے تمہارا نکاح کر رہی ہوں۔ اماں بھی نے سنجیدگی سے کہتے اس کے سر پر ہاسپٹل کی چھت گرائی۔ لیکن اماں، اتنی اچانک آپ کو رشتہ کہاں سے مل گیا؟ اور ویسے بھی میں اس شخص سے شادی کروں گی جو میرے سیاہ بخت ماضی سے واقف ہو، جو ہر طرح سے میری حفاظت کرے، میرا اتنا مضبوط سہارا بنے کہ مجھے یا میرے بچے کو کسی سے کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ وہ شادی کے نام پر بدک گئی تھی، مگر ادھر دادی کا مطمئن چہرہ اسے بری طرح شش و پنج میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے رشتہ جہاں سے بھی ملا ہو، یہ میرا سر درد ہے۔ اب میں جانتے بوجھتے تمہیں کسی کھائی میں تو دھکیلوں گی نہیں، بڑی سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور ہاں، وہ شخص تمہارے ماضی سے واقف ہے، پھر بھی تم سے شادی کرے گا، ہادی کا ذمہ دار باپ بنے گا۔ اماں بھی نے کہتے اس کا دماغ بھگ سے اڑایا، جن کا اطمینان قابل دید تھا۔ اماں بھی، مجھے کسی پر اعتبار نہیں، میں کسی پر اعتبار کر ہی نہیں سکتی۔ کرنا پڑے گا، شادی تو ہوتی ہی ایک جوا ہے۔ میری شادی ہمارے خاندان سے باہر تمہارے دادا سے ہوئی تھی، جو میرے لیے بالکل اجنبی تھے، مگر پھر شادی ہوتے ہی دنیا کی پاکیزہ ترین مضبوط بندھن میں بنتے ہی اجنبیت کی ہر دیوار خود بخود گر جاتی ہے۔ جب تمہارا شوہر تمہارا محرم، تمہارا مجازی خدا بنے گا تو خود بخود اس پر اعتبار آ جائے گا، وہ خود ہی اپنا اعتبار قائم کر لے گا۔ لیکن اماں، دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا، وہ بے تحاشا گھبرائی۔ اگر میرے فیصلے سے اختلاف ہے تو انکار کر سکتی ہو لمس، تمہیں اختیار ہے۔ اماں نم لہجے میں بولی تو وہ تڑپ اٹھی۔ نہیں اماں بھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے آہستگی سے کہتے خود کو قسمت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں کسی کو لکھ دیا تھا تو وہ کون ہوتی تھی انکار کرنے والی؟ اماں بھی باہر گئی تھی اور پھر تقریباً 1 گھنٹے میں مولوی صاحب کے ہمراہ وجدان کے والدین اور گواہ کے طور پر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کمرے میں داخل ہوئے۔ عالیہ بیگم لمس کے پاس آئیں اور نرمی اور محبت سے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا جو ان کے بیٹے کی وجہ سے اپنی جان پر اتنے عذاب جھیل چکی تھی۔ لمس بیٹا، یہ تمہارے دلہا کے والدین ہیں، اماں بھی نے کہا تو اس کے سرخ لبوں سے پھنس پھنس کر سلام ادا ہوا۔ وہ بری طرح وحشت زدہ سی تھی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کچھ مولوی صاحب اس سے نکاح کی اجازت لے رہے تھے۔ اس نے دادی کا ضعیف ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔
دادی نے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ بہت مشکل تھا یوں کسی اجنبی کو اپنی زندگی، اپنا وجود، اپنا آپ سونپ دینا، اپنا اعتبار سونپ دینا، جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، نہ اس انجان کو ابھی دیکھا تھا۔ اس نے پورے ہوش و حواس میں ایک انجان شخص کو اپنے تمام جملہ حقوق پوری طرح سونپ دیے۔ دادی نے فرتے جذبات سے اس کا ماتھا چوما اور وہ دونوں بری طرح رو دی۔ وہ وجدان بدر لغاری کے ساتھ ایک پاکیزہ بندھن میں بندھ گئی تھی۔ اس کا جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس کا پورا خاندان یہاں موجود تھا، سوائے اس کے خود کے۔ یہ بات لمس کو بری طرح چبھی تھی۔ دل میں ہزار طرح کے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ بیٹا، میں نے ڈسچارج پیپر بنوا لیے ہیں، تو گھر چلیں؟ بدر لغاری نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا تو وہ بری طرح چونکی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دادی کی جانب دیکھا۔ یہ وجدان کا فیصلہ ہے کہ وہ ابھی آپ کو اپنے گھر میں چاہتا ہے۔ آپ کی دادی بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، ماں تو نہیں رہی تھی، لیکن ہمارے بیٹے نے یہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سر کر ہی لیا۔ آپ لوگوں کا ضروری سامان ملازمائیں اٹھا لائیں گی تو فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ بیبی کو ذرا دادا کی گود میں پکڑا دے اب۔ بدر لغاری نے شفقت بھرے لہجے میں کہتے ہادی کو اپنی گود میں بھرا تو وہ حیران نگاہوں سے اس ہینڈسم بزرگوار کو دیکھنے لگا جو ہادی پر پیار کی برسات کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لمس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دل میں شکر ادا کیا کہ سسرال والوں نے اس کے بچے کو دل سے قبول کر لیا۔ وہ لوگ ہاسپٹل سے نکلے اور بدر ولا میں چلے آئے۔ لمس نے حیران نگاہوں سے اس محل نما بنگلے کو دیکھا تھا جس کا نقشہ آگے پیچھے سے بالکل ایک جیسا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی فرنٹ کون سی ہے یا بیک کون سی۔ گاڑی طویل ترین ڈرائیو وے سے گزر کے اب ایک بہت بڑے گلاس ڈور کے آگے رہی۔ عالیہ بیگم کی گود میں ہادی تھا۔ بدر لغاری نے پدرانہ شفقت کے زیر اثر لمس کو کندھے سے تھام رکھا تھا۔ اس نے حیران نگاہوں سے دادی کی جانب دیکھا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی۔ بیٹا جھجکو مت، یہ اب تمہارا اپنا گھر ہے، بالکل روب سے سر اٹھا کر یہاں قدم رکھو۔ بدر لغاری نے اس کے کان میں آہستگی سے کہا تو اس نے نگاہیں جھکائے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ لوگ اندر آئے تو سامنے ملازمین کی فوج بالکل الرٹ کھڑی تھی۔ انہوں نے بدر لغاری سے پوچھ کر ڈائننگ ٹیبل پر دوپہر کا کھانا چن دیا۔ ان لوگوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ زیادہ تر دادی ہی ان سے بات چیت کر کے اپنے خاندان کا تعارف کرواتی رہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی ہادی کو ڈھیر سارا پیار کر کے کھانا کھا کر جانے لگے تو لمس کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ عالیہ بیگم ہنس دی۔ ارے بیٹا، یہ تو وجدان کا پرسنل ولا ہے، ہم لوگ تو الگ گھر میں رہتے ہیں۔ وہ شروع سے اپنی پرائیویسی کو لے کر کچھ زیادہ حساس ہے، اسی لیے ہی کبھی فارم ہاؤس تو کبھی ادھر رہتا ہے۔ ہفتے میں بس 1-2 دن ہماری طرف رہ لیتے ہیں۔ تو تم دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو گھومو پھرو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، یہی دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے۔ ہم لوگ اس کی پرائیویسی میں دخل انداز ہوں گے تو وہ زمین آسمان ایک نہیں کر دے گا۔ عالیہ بیگم نے انتہائی معنی خیزی سے کافی بے باک بھری باتیں کی تو اس کے کانوں سے دھوئیں نکل آئے۔ چہرہ پل میں سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر وہاں سے نکل گئے تو دادی کی جانب متوجہ ہوئی۔ دادی، یہ لوگ کون ہیں اور اتنے اونچے گھر میں میرا رشتہ کیسے ہو گیا؟ وہ روحان سی ہوئی، اسی لیے جھنجھلا کر بولی۔ اماں بھی بہت زیادہ مطمئن تھی، وہ اس لیے کہ انہیں ایک تو وجدان کی سچائی معلوم ہو چکی تھی، دوسرا اس لڑکے کے آنکھوں میں انہیں حیا، غیرت اور سچائی نظر آئی تھی۔ اس نے جس احترام سے انہیں ٹریٹ کیا تھا، جس ادب سے یہاں رہنے پر قائل کیا تھا، تو اماں بھی کو اعتبار آ چکا تھا کہ یہاں ان کی پوتی کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن ہے۔ دادی نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تمہارا نصیب یہیں جڑا تھا جو تمہیں یہاں کھینچ لایا۔ میرے جاننے والے لوگ ہیں، میں نماز پڑھ لوں؟ ظہر کافی لیٹ ہو گئی ہے، انہوں نے کہا اور ملازمہ کی معیت میں اپنے کمرے کی جانب رخ کیا۔ وہ اب ہادی کو گود میں لیے وہیں ہونکو کی طرح بیٹھی رہ گئی۔ سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ ایک ملازمہ اس تک آئی۔ بی بی جی چلیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں، آپ اور بی بی آرام کر لیں، ملازمہ نے کہا تو ہادی کو لے کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی اور دم بخود رہ گئی۔ وہ کمرہ کم کوئی شاہی دربار زیادہ لگ رہا تھا، اور جو اسے حیرت کا جھٹکا لگا وہ اس وجہ سے کہ کمرے میں بیبی کاٹ سمیت کھلونوں اور بچوں کی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ ابھی کھوئی کھوئی سی وہ چیزیں دیکھ رہی تھی کہ ملازمہ نے اسے پکارا تو وہ بری طرح چونکی۔ بی بی جی، یہ صاحب نے آپ کو دینے کو بولا ہے۔ ملازمہ نے اس کے سامنے ایک ڈبہ بڑھایا جسے وہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس میں کیا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ پائی تو ملازمہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔
مجھے تو نہیں معلوم بیبی جی، مگر یہ وجدان صاحب نے کہا آپ کو دے دوں۔ لمز نے ڈبہ تھام لیا، دل عجیب سی لے پر دھڑک اٹھا۔ یہ کب دیا انہوں نے تمہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ پائی۔ جب آپ لوگ اسپتال سے نکل رہے تھے انہوں نے میرے میاں کو دیا تھا کہ وہ مجھے دیں، اور میں آپ کو۔ وہ یہ مجھے خود بھی تو دے سکتے تھے۔ دل میں ایک پھانس سی چبھی۔ نکاح ہوا تھا تو جذبات احساسات پوری طرح بدلنے لگے تھے۔ وہ ایک حق سے اس گھر میں بیٹھی تھی، اس دنیا میں ایک ایسا شخص تھا جس پر وہ بہت زیادہ حق رکھتی تھی۔ دادی نے کہا انہوں نے دیکھا بھالا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، وہ بہت اچھا انسان ہے، اور اب وہ اچھا انسان صرف اس کا ہے۔ اچانک ہی کسی پر ملکیت کا احساس ہونا بہت زیادہ تحفظ کا احساس دلا گیا۔ تو پھر میرے سامنے نہ آنے میں بھلا کون سی مصلحت آڑے آ رہی ہے؟ وہ سوچے گئی۔ ملازمت جا چکی تھی، اس نے سوتے ہوئے ہادی کو نرمی سے کاٹ میں لٹایا۔ وہ ڈبہ اس شاہی جہاز سائز گولڈن میرون مکس کلر بیڈ پر رکھا اور خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے سامنے دیکھا، سامنے دیوار پر 60 انچ کی LED کے اوپر دیوار پر ایک نشان تھا جسے وہ دیکھ کر چونکی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں سے تازی تازی کوئی پینٹنگ یا پورٹریٹ اتاری گئی ہے۔ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر معصومیت سے کمرے میں نگاہیں گھما کر دیکھا، مگر کسی بھی جگہ کوئی تصویر نظر نہیں آئی۔ ابھی وہ یہ جائزہ لے رہی تھی کہ ڈبہ تھر تھرانے لگا اور اس میں سے موبائل رنگ ٹونز کی آواز آئی۔ لمس کے ہاتھ پیر اچانک سٹ سے پڑ گئے۔ پہلے جھجکی، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر ڈبہ کھولا اور اس میں سے مہنگا ترین موبائل فون نکال کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وجدان بدر کالنگ دیکھتے لمس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس کی دادی اپنا فیصلہ سنا کر جا چکی تھی۔ وہ پتھر بنا اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، چہرہ بے تاثر رہا، مگر دل میں جذبات کے طوفان سے اٹھنے لگے۔ تب وجدان بدر لغاری کو بڑی شدت سے احساس ہوا کہ وہ تو شروع دن سے بہت پہلے سے اس نازک سی جادوگرنی کے دل فریب روح پرور سی خوشبو کا اسیر ہو چکا ہے۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ہونا ہوتا تو اب تک اپنی بیوی، اپنی محرم ارہا وجدان بدر لغاری کا ہو چکا ہوتا۔ وہ لمس سلطان کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بھی صرف میری ہے۔ میرے جذبات اور احساسات کی ڈوری اس کی نازک ذات سے بندھی ہے جو چاہ کر بھی آج تک نہیں ٹوٹ پائی۔ یہ ان کے درمیان کیسا بندھن تھا کہ وہ نہ اب تک کسی اور کی ہو پائی تھی، نہ وجدان کسی کا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ دل کی دھرتی پر لمس سلطان نامی کوپلیں پھوٹی ہوئی تھیں۔ اسے ابھی اسی وقت اندازہ ہوا کہ وہ اسے بے تحاشا چاہتا ہے، اتنا کہ بنا کہے یا کچھ کیے اپنی چاہت کے یوں پورا ہونے پر روح میں آسودگی بھرا سکون اتر گیا تھا۔ وجدان نے ارہ کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے چہرے پر تاثر تھے۔ وجدان، وہ کہتے ہیں نا سب کچھ بدل جاتا ہے، مگر فطرت نہیں بدلتی۔ میری فطرت میں خود غرضی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور دیکھیں اب مجھے یہ غرض ہے کہ جس کی میں گناہگار ہوں، بس کسی طرح مجھے اس سے معافی مل جائے۔ اس کے لیے میں آپ کی اس سے شادی بھی کروانے جا رہی ہوں، اور دیکھیں مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ میں آپ کو کسی دوسری عورت کے حوالے کر رہی ہوں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ میرے کبھی تھے ہی نہیں۔ آپ تو ہمیشہ اسی کے تھے۔ آپ نے خود کو سنبھال کر رکھا، آپ نے جس کے ہونا تھا اس کے ہو گئے، اور آج ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ایک پاک بندھن میں بھی بن جائیں گے۔ وہی کہتی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وجدان نے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالی۔ ارہ کی موجودگی میں اس کا نکاح لمس سے ہوا۔ نکاح ہوتے ہی دل کو یوں سکون آیا تھا جیسے صدیوں کے چلتے کسی تھکے ہارے مسافر کو زاد راہ یا منزل کا نشان مل جائے۔ وہ ارہا کو ہاسپٹل چھوڑ کر آیا تو وہ بھی لمس لوگوں کے پیچھے گھر ہی چلا آیا تھا۔ وہ بے قرار ہوا تھا یہ سوچ کر کہ اس کے سامنے کیسے جائے، مگر اس مسئلے کا فی الحال ایک حل نکالا کہ اس کے سامنے نہیں جا سکتا تھا، مگر اس دشمن جاں سے بات تو کر سکتا تھا نا۔ وہ فون پر یقیناً وجدان کی آواز نہیں پہچان پائے گی، تبھی ایک فون کا ارینج کروا کر اپنے ڈرائیور کو دیا تھا جو اس تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ اب وہ اسی گھر کے دوسرے پورشن میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اور پھر وہ ڈبہ پکڑتے ہوئے اس کے من موہنے معصوم چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ یقیناً وہ سوچ رہی ہوگی کہ یہ فون وہ خود بھی تو دے سکتا تھا اسے۔ تبھی اس نے گہری سانس خارج کی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شاید کمرے میں کوئی فوٹو یا تصویر ڈھونڈ رہی تھی، جس پر وجدان کا دل کانوں میں دھڑک اٹھا۔ تبھی اس نے گہری سانس لیتے فون پر اس کو دیا گیا نمبر ملایا۔ لمس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے، سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ 1 2 3 آخر چوتھی کال پر لرزتے کانپتے اس نے فون ریسیو کر کے کان کو لگایا۔ السلام علیکم، کون؟
نام دیکھ کر بھی اس کا یہ پوچھنا اس کے سخت قسم کے کنفیوز ہونے کی علامت تھا۔ مقابل کے لب مسکرا دیے۔ وجدان بات کر رہا ہوں، کیسی ہیں آپ؟ بھاری گمبھیر پر اثر سا لہجہ لمس کا دل کانوں میں بجنے لگا۔ ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بول پائی۔ یہ نہیں پوچھیں گی کہ میں کیسا ہوں؟ آپ کیسے ہیں؟ اس نے طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ کہے۔ جیسا بھی ہوں اب آپ کا ہوں۔ کافی برجستگی سے دیا گیا جواب لمس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا تو وجدان نے مسکراتے اپنا ماتھا رب کیا۔ دونوں طرف پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، بڑی ہمت سے دقت کے ساتھ وہ بول پائی۔ وجدان بدر بری طرح چونک کر الرٹ ہوا تھا۔ جی جی پوچھیں، اس نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے بار بار سوئیاں چبو رہا تھا۔ تبھی سب سے پہلے پوچھ لیا۔ وجدان نے گہرا سانس بھرا۔ کیونکہ آپ صرف میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اسی لیے لوٹ پھر کر آپ صرف مجھ تک آئیں۔ میں آپ کا تھا تو اس سب کے باوجود آپ کا ہو گیا۔ اس کی سادگی سے دیے گئے جواب پر وہ پل بھر کو لاجواب ہوئی، پھر خاموش ہو گئی۔ میرے گھر والے کیسے لگے آپ کو؟ کچھ تو کہنا تھا، سو پوچھ بیٹھا، لیکن عجیب بیتو کا سوال تھا۔ بہت اچھے، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اور گھر والا؟ کافی ذو معنی سے سوال تھا جس سے لمس کو پتنگے لگا گیا۔ ان کا شاید پردہ تھا مجھ سے، اسی لیے سامنے ہی نہیں آئے۔ وہ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتے بولی، لہجہ کافی ہموار تھا۔ وجدان نے اپنا موبائل اپنے ماتھے پر مارا۔ مطلب آپ چاہتی تھی میں آپ کے سامنے آتا؟ وہ اب پرشوق سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تبھی لمس کو اندازہ ہوا وہ کیا بکواس کر چکی ہے۔ تبھی حلق میں الفاظ اٹک گئے۔ وہ دادی بول رہی تھی کہ آپ ہمیں گھر چھوڑنے نہیں آئے، اس لیے کہا۔ وہ فوراً یو ٹرن لے گئی اور سارا ملبہ دادی پر ڈال دیا۔ وجدان پھر سے مسکرا دیا۔ ضروری کام تھا جس سے مجھے جانا پڑا، وجدان نے وضاحت دی۔ اوہو، انہوں نے اپنی شادی یا ہونے والی بیوی سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام؟ وہ سوچ کر رہ گئی، جبکہ اس کے ناقابل فہم سے تاثرات سے وہ بخوبی سمجھ رہا تھا محترمہ کیا سوچ رہی ہیں۔ ہاسپٹل چلا گیا تھا، ایک دوست بہت بیمار ہے، وجدان نے وضاحت دی تو لمس نے تڑپ کر فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا کہ اسے کیسے معلوم وہ کیا سوچ رہی تھی۔ سچ بتائیں، آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ وجدان نے پوچھتے اس کے چھکے چھڑائے تھے۔ اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا اس کا گلابی چہرہ کانوں تک سرخ پڑ گیا۔ وہ کچھ بول نہ پائی۔ میں بتاؤں میں کیا چاہتا ہوں؟ بے خودی سے بھرا بھاری لہجہ لمس کے اوسان خطا کر گیا، پھر بھی سادگی سے پوچھ لیا۔ کیا چاہتے ہیں؟ اس کا پوچھنا ہی قیامت ثابت ہوا جب اگلے لمحے جواب سن کر لمس کے ہوش اڑ گئے۔ اب تو صرف آپ کو، آپ کا ساتھ، آپ کی موجودگی، بلکہ آپ کی قربت، اس نے اطمینان سے کہا۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں مجھ سے، وہ روحان سی ہوئی تھی، تبھی پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ اچھا نہیں کرتا، وہ مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا شرافت سے مان گیا۔ اس کانچ کی گڑیا کا حیا آلود سرخ چہرہ کسی گلاب کی طرح کھلتا اس کے ہوش پوش اڑا گیا تھا۔ اس نازک وجود کے لیے بے اختیاری تو کب سے جان کا آزار بنی ہوئی تھی، اور اب جبکہ وہ پوری طرح اس کی ملکیت، اس کی محرم جان روح تھی، اب اسے اپنے ہی بیڈ روم میں یوں شرم و حیا کی شدت سے گلنار ہوتے دیکھ رہی، صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اللہ حافظ۔ اس کی خاموشی میں بھاری سانسوں کی آواز بھی اتنی ذو معنیت اور معنی خیز تھی کہ لمس نے سٹ پٹا کر فون رکھ دیا۔ ادھر وہ اسکرین پر نگاہیں جمائے تا دیر مسکراتا رہا۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر اب جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ نکاح کو آج 12 دن ہو چکے تھے۔ وہ روز اس سے فون کرتا، اس کا حال احوال پوچھتا، اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرتا، اس کے پورے دن کی روٹین کی باتیں اور بیبی کی چھوٹی موٹی باتیں انتہائی توجہ سے سنتا۔ روز دادی اور ملازمہ 2-3 گھنٹے کے لیے بیبی کو گھمانے کا بول کر گھر کے دوسرے پورشن میں لے جاتی، اس کے بابا کے پاس۔ اب بھی لے کر گئی ہوئی تھی۔ لمس کو اس کی آواز کی عادت ہو گئی۔ اس نے کہا وہ اپنے دوست کے پاس ہسپتال میں ہے جو بہت بیمار ہے، جلد واپس لوٹے گا۔ وہ اس کی منتظر تھی، وہ تو نہیں آیا، لیکن دعا مانگتے لمس کو 2 پہیوں کے گھسیٹنے کی آواز آئی تو اس نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس پر بیک وقت صدمے، غصے، دکھ اور حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اس کی گھر کی ملازمہ ایرا کی ویل چیئر گھسیٹ کر اسے 2 قدم دور چھوڑ گئی تھی۔ یہ وہ گھمنڈی مغرور، اپنے حسن و جوانی اور بے شمار دولت پر گھمنڈ کرنے والی ظالم عورت تو نہیں تھی جس کی بربریت اور یزیدیت اس کی اکڑی ہوئی گردن اور تنے ہوئے چہرے سے ٹپکتی تھی۔
بلکہ سامنے ویل چیئر پر بیٹھی وہ لڑکی سیاہ سادے لباس میں ہم رنگ اسکارف اوڑھے، سیاہ چادر اپنے پیروں پر گرائے، کوئی برسوں کی مریضہ تھی جس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، گلابی لبوں پر سرخ لپسٹک کے بجائے پپڑی جمی ہوئی تھی، ہاتھ بازوؤں تک پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ لمس اسے یوں دیکھ کر چاہ کر بھی اسے سخت الفاظ نہیں بول پائی تھی، بلکہ اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھے گئی۔ آج نہیں تھوکو گی میرے منہ پر؟ وہ ذرا کہ ذرا مسکرا کر فرمائش کرتی اسے کوئی ذہنی مریضہ لگی تھی۔ لمس نے اس سے اپنی آنکھیں پھیر لی۔ تمہیں میرے زخموں سے سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہے، اس نے پوچھا تو لمس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، ایک مرتبہ پھر ایک ترہم بھری نگاہ اس کے بازوؤں پر ڈالی۔ کوئی ڈھنگ کی تو بددعا دے دیتی یار، یہ والی بہت زیادہ عذابناک اور اذیت بھری تھی۔ اس کا لہجہ کافی دوستانہ تھا، جیسے کہہ رہی ہو کوئی ڈھنگ کا تو تحفہ دے دیتی۔ میں اپنی بددعا واپس لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت و تندرستی دے، لمس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو مقابل کی آنکھیں چمک اٹھی۔ مطلب مجھے معاف کر رہی ہو؟ لہجہ ایسا یاسیت بھرا تھا جیسے در پہ آئے کسی برسوں کے بھوکے بھکاری کا ہو۔ نہیں، تمہیں معاف نہیں کر سکتی، مگر غصے میں دی گئی وہ بددعا میرے اب تک کیے گئے صبر کی توہین ہے، اسی لیے واپس لے رہی ہوں اور تمہارے حق میں صحت یابی کی دعا بھی کروں گی۔ اس کا ہموار لہجہ بے تاثر تھا۔ ایرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہرحال بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو؟ لمس نے اس پر سے نگاہیں ہٹا لی جسے دیکھ کر عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ ایک آخری قرض چکانا تھا تمہیں، ایک حقیقت، ایک سچائی بتانے آئی تھی، اس نے کہا تو لمس چھٹک گئی۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ لمس گمسم سی سانس تھامے اسے سنتی رہی، جو اپنے ایک گھناؤنا فعل کی پوری سچائی سے وضاحت دے رہی تھی کہ آخر اس نے کیا 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 تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ اور اب یہ سب مجھے بتانے کا کیا مقصد ہے؟ مندمل ہوئے زخم پھر سے ادھرنے لگے تو اذیت کی انتہا سے چلا اٹھی۔ یہ کہ سارا گناہ میرا تھا، اس میں میرے شوہر کی کوئی غلطی نہیں تھی، مانتی ہو؟ مانوں یا نہ مانوں، آخر کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ چڑ گئی۔ فرق پڑے گا، بہت فرق پڑے گا، تو ہی تو پوچھ رہی ہوں۔ اور مجھے کیسے پتا تم اب سب سچ بول رہی ہو یا نہیں؟ لمس کے الفاظ میں گہری کاٹ تھی۔ ایرا پل بھر کو خاموش ہو گئی، کیونکہ ایک پاؤں کٹا کر میں دوبارہ جھوٹ بولنے کی حماقت بالکل نہیں کروں گی، اس نے کہتے اپنے پیروں سے چادر ہٹائی اور لمس وجدان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی ٹانگوں کی جانب دیکھے گئی۔ میرا شوہر بھی تمہاری طرح ایک وکٹم تھا، پوری طرح بے قصور اور بے گناہ۔ وہ تمہارا مجرم نہیں تھا، میں تھی، اور دیکھو مجھے میرے زنا کے گناہ نے کہاں پہنچا دیا۔ اب اس جسم سے اتنی گندی بو آتی ہے کہ کوئی اس پر تھوکے گا بھی نہیں۔ میں تو اتنی گناہ گار ہوں کہ اللہ کو پکارتے بھی خود آتا ہے۔ تم اپنے اللہ سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ وہ بری طرح سسکتے رو رہی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمہیں معاف کیا، وہ بھی تمہیں معاف کرے، لمس کہتے سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور وہ بلکتے ہوئے اپنی ٹانگوں پر رکوع کی حالت میں جھکائی اور گھٹ گھٹ کر روتے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھ لیے۔ تم نے مجھے معاف کیا، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لوں گی، مگر خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سسک رہی تھی۔ لمس اپنے آنسو پوچھتے سجدے سے اٹھی۔ تم اب جا سکتی ہو یہاں سے۔ لمس کی ہچکی بن چکی تھی، وہ اس قدر اذیت میں تھی کہ چاہتی تھی وہ وہاں سے چلی جائے۔ میرا شوہر بے قصور تھا، ایرا نے اسے یاد دہانی کروائی۔ مان چکی ہوں، لمس نے کہا تو اس نے پرسکون ہو کر اپنے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا اور پھر مسکرا دی۔ اسے بھی دل سے معاف کر دو، لہجہ ملتجی تھا۔ معاف کیا، لمس نے اپنی جان چھڑائی۔ وہ مر رہا ہے تمہارے لیے، اس نے اطمینان سے کہتے لمس کا دماغ بھگ سے اڑا گیا۔ اب اس بکواس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ میں ہاسپٹل میں تھی، وہ میرے پاس تھا، مگر دن رات تمہیں یاد کرتا تھا، اسی لیے میں نے کہا وہ مر رہا ہے تمہارے لیے۔ اس کا اطمینان دیدنی تھا۔ ایسے لوگ مر ہی جائیں تو اچھا ہے۔ وہ غضبناک ہوئی۔ لا حول ولا قوت، یہ لڑکی اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی بیوہ کروائے گی۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ لمس اب جائے نماز سے اٹھ گئی تھی، بلکہ سرخ رنگ کے سوٹ پر ہم رنگ دوپٹہ حجاب سٹائل میں لیے وہ آج بھی اتنی دلکش، نو خیر و پاکیزہ اور حسین تھی۔ تم نے تو کہا کہ تم نے اسے معاف کر دیا، اس نے دھیمے سے اسے یاد دہانی کروائی۔ ہاں تو؟ لمس کو اب پارا ہائی ہونے لگا تھا، یہ عورت اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، تو اس کی محبت قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے پھر سادگی سے کہتے لمس کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگایا۔
لگتا ہے صدمے سے تمہارا دماغ الٹ گیا ہے۔ اس سے پہلے میرے ملازم تمہیں یہاں سے چلتا کریں، خود بخود یہاں سے نکل جاؤ۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ گیلی لکڑی کی مانند سلگ اٹھی۔ ہاں تو تم کون سا اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو؟ میں نے تو اسی لیے کہا۔ ایرا نے سادگی سے کہتے اس کے حواس جھنجھوڑ ڈالے اور اس دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وجدان بدر اور لمس کی دادی اندر داخل ہو رہے تھے۔ اور یہ کہنے والی تم کون ہوتی ہو کہ میں اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی؟ تم سے پوچھ کر یا تمہیں بتا کر اپنے شوہر سے محبت کروں گی؟ میں صرف ان سے محبت کرتی ہوں اور انہی کی ہوں۔ آئی سمجھ؟ میں اب تم اپنی گھٹیا بکواس لے کر میرے گھر سے دفع ہوتی ہو یا میں دھکے دے کر تمہیں نکالوں۔ وہ جیسے پاگل ہو اٹھی تھی، لیکن اتنی بے عزتی کے باوجود مقابل کو چہرہ نیچے کیے دھیمے سے مسکراتے دیکھ جیسے ردھان پان سے تیش و اشتعال کی شدت سے وہ ہچکولے کھانے لگی۔ مگر پھر اچانک اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ دوسرے پورشن کے درمیانی دروازے سے دادی کے ہمراہ ہادی کو اپنی گود میں بھرے ہوئے نیلی آنکھوں والا شخص اس کی جانب بڑھا۔ گڈ۔ ویسے بائی دا وے، تم اپنے شوہر سے محبت کرو یا میرے سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں۔ ایرا نے کہتے اس کے سر پر بم پھوڑا کہ وہ اپنی جگہ پر سن سی کھڑی رہی۔ تبھی ایرا کے خاص ملازمہ ہاتھ میں چند انویلپ پکڑے وہاں آئی تھی اور اس کی ویل چیئر کے ہینڈل تھامے۔ میں ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہی ہوں، جلد وہاں سے خلا کا کیس فائل کر دوں گی۔ آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن اب میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی۔ پیچھے مڑ کر دیکھوں گی تو زندگی میں آگے کبھی نہیں بڑھ پاؤں گی اور مجھے صراط مستقیم پر بہت آگے تک جانا ہے۔ آپ لوگ دعا کیجئے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ وجدان سے مخاطب تھی جو بے تاثر چہرہ لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے آپریشن کے دوران اس نے اس کے لیے اس قدر ناراضگی اور غصے کے باوجود اتنی بھاگ دوڑ کی تھی کہ وہ کبھی چاہ کر بھی اس شخص کے احسانات نہیں بھلا سکتی۔ اور تم نے ابھی اعتراف کیا کہ اپنے شوہر کو بے قصور مان کر اسے معاف کر چکی ہو اور اس سے محبت بھی کرتی ہو، اور اب اپنی بات سے مکرنا مت۔ اس نے نم نگاہیں لیے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے لمس کو پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا، وہ اس کی ویل چیئر گھسیٹے وہاں سے نکل گئی۔ کافی آکورڈ سی پوزیشن تھی، دادی کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کریں۔ حقیقت معلوم ہونے پر اس کا ریئیکشن توقع کے کافی برخلاف تھا، کیونکہ یہاں ایرا آ کر سب سچ بتا دے گی، ان کو معلوم نہیں تھا۔ سدے شکر کہ وہ اپنے ہاتھ بے چینی سے مروڑتی بس خاموش تھی، کچھ بولی نہیں۔ کافی تھک گئی ہوں، میں اپنے کمرے میں آرام کروں گی۔ لمس تم وجدان بیٹے کو چائے وغیرہ پوچھ لو، دادی نے اطمینان سے کہا اور منظر سے غائب ہو گئی۔ پیچھے وہ دونوں رہ گئے جو بالکل خاموش تھے۔ وجدان نے دشمن جاں کی جانب دیکھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب لمس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نگاہوں کا تصادم بڑا جاندار تھا کہ لمس لرز کر رہ گئی۔ ہادی جو اس کی گود میں کھیل رہا تھا اب ماں کو سامنے دیکھ ہمک ہمک کر ماں کی جانب لپک رہا تھا۔ اسے شاید بھوک لگی ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی و ملامت تھی جیسے فون میں اس کی آواز میں ہوا کرتی تھی۔ تب لمس نے آگے بڑھ کر اس کی گود سے ہادی کو تھاما اور اس سے دور ہوتے دادی کے کمرے میں گم ہو گئی۔ پیچھے وہ دل تھامے ساکن سا رہ گیا۔ دادی آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ وہ رو پڑی۔ غصے میں ہمیشہ اماں بی سے دادی پر اتر آتی۔ تم خود مان چکی ہو اس تمام قصے میں وہ بھلا اور نیک شخص بالکل بے قصور تھا، دادی نے کہتے ایک طویل سانس اپنے اندر کھینچی۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ میری اس سے شادی کر دیتی؟ اس کے بیٹے کی خاطر مجھے اس کے سر پر مسلط کیا گیا ہے نا؟ وہ تل ملا اٹھی۔ نہیں، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور ایسی محبت کرتا ہے جس کی لپک اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں کھونے کا ڈر اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ دادی نے کہتے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑائے۔ تو کیا وہ بے شرم اپنی بے قراریوں کے قصے اس کی دادی کو سناتا پھرتا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ مجھ سے؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ تم ٹھیک بول رہی ہو، ایسی باتیں تو تمہیں اپنے شوہر سے سننی چاہیے۔ اسی لیے اپنے کمرے میں جاؤ بی بی، رات کے 11:30 بج چکے ہیں، بچہ بھی نیند سے بے حال ہے، مجھے بھی سونا ہے، تمہارا شوہر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے کہیں نہیں جانا دادی، وہ اس جھوٹے اور دھوکے باز آدمی کے پاس تو بالکل نہیں۔ وہ بھڑک اٹھی۔ دادی مسکرا دی۔ کیا جھوٹ بول دیا اس نے تم سے؟ انہوں نے اتنے دنوں سے فون پر عاشقی بھگا رہے تھے تو تب نہیں بتا سکتے تھے کہ کون ہے؟ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ جھٹ پٹائی۔ اس کا دکھ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا کہ اس آواز والے کی محبت میں گرفتار کیوں ہوئی، اور اگر ہوئی تھی تو اتنے دھڑلے سے سب کے سامنے اقرار بھی کر لیا۔ تو تمہیں یہ تکلیف ہے کہ وہ تم سے فون پر عاشقی بگاڑنے کے بجائے تمہارے روبرو آ کر تم سے عاشقی بگاڑتا؟
دادی نے چمک کر کہا۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ اسے چڑھا رہی ہیں۔ دادی، وہ چلا اٹھی۔ گلا کھکارنے کی بھاری مردانہ آواز پر لمس کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ دل کیا زمین پھٹے، وہ اس میں سما جائے۔ وہ میسنا شخص جانے کب سے کھڑا دادی پوتی کی گوہر افشانیاں اپنے مبارک کانوں سے سن رہا تھا۔ مجھے بیبی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے سونا ہے، میں اسے لے جا رہا ہوں، آپ نے جو کام کرنا ہے نمٹا کر آ جائیں۔ اس نے نرمی سے کہا۔ اس کے بے حد قریب آیا، اس کی گود سے ہادی کو تھاما اور وہاں سے چلا گیا۔ لمز اس کے مہکتے پرفیوم سے خائف ہو کر اپنا سانس تک روک گئی۔ یہ ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں حکم دے کر جانے کی؟ وہ آگ کے ڈھیر پر بیٹھی تھی، ہر بات میں جان بوجھ کر منفی پہلو ڈھونڈنے لگی۔ لمز، جاؤ اپنے کمرے میں، دادی نے اب ضد ہو کر کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ حتمی سا لہجہ تھا، وہ اینٹ گئی۔ اچھا تمہیں کس نے کہا جا کر وہیں ڈیرا لگا لو یا اپنے شوہر کی سیوا کرو؟ جاؤ ہادی کو سلا آؤ۔ دادی نے اس کے اچھے خاصے لتے ڈالے۔ دادی بھی کبھی کبھی وکھی سی بات نکالتی تھی۔ اس کے کانوں تک دھوئیں نکل آئے، تبھی تل ملاتی پاؤں میں چپل اڑس کر وہاں سے نکلی تھی۔ ایک گہری سی سانس اپنے اندر کھینچتے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کاٹ کے قریب ہادی کو تھامے کھڑا دائیں بائیں ہل رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کا دیکھنا ہی اس کے لیے قیامت ثابت ہوتا تھا، جو اسے اندر تک لرزا دیتا۔ لائیں اسے مجھے دیں۔ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی وہ اپنے ہاتھ آگے کر گئی۔ یہ سو چکا ہے، اس نے آہستگی سے کہتے ہادی کو کاٹ میں لٹا دیا۔ لمس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بستر پر اس کے پہلو سے لپٹے اپنی خوراک حاصل کیے بغیر سوتا نہیں تھا، مگر باپ کی آغوش باتیں گہری نیند سو گیا تھا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹنے لگی جب دفتن اس کی کلائی جیسے ایک دہکتے انگارے کی زد میں آئی، یوں کہ وہ تڑپ اٹھی۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا حرکت ہے؟ دبے دبے لہجے میں غرائی تھی۔ اگر نہ چھوڑا تو؟ ویسے بھی یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، وجدان نے کہتے کلائی پر دباؤ بڑھا کر مگر نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ منظور یہ تلخی، یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مدوائے علم کرتے رہیں گے، باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، رنگے لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ اس نے آہستگی سے اپنے دل کا حال بیان کیا، لیکن وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو وہ بری طرح بھوکلا گیا۔ لمس پلیز، آپ نہیں جانتی یہ آنسو مجھے کتنی تکلیف دے رہے ہیں، خدا را چپ ہو جائیں۔ وہ حلاوت بھرے لہجے میں ملتجی ہوا تھا، لیکن اسے کیا پتا یہ پورے 1.5 سال کا غبار تھا جو آنسوؤں کے ذریعے نکل رہا تھا۔ میں اپنی ہر غلطی، ہر کوتاہی، ہر گناہ پر آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جو ہوا جیسے ہوا ہماری قسمت میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، لیکن آپ میرے نصیب میں تھی، اسی لیے مجھے مل گئی۔ ہمیں ہماری قسمت کو قبول کرنا ہوگا، ہماری خاطر، ہمارے بچے کی خاطر ہمیں ہماری قسمت کا لکھا دل و جان سے قبول کرنا ہوگا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، خدا کے لیے ہمارے بچے کی خاطر میری محبت قبول کر لیجیے۔ اس نے ہمت کے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے اپنے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ وہ اب اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بری طرح رو رہی تھی۔ جب اچھی طرح رو چکی تو اپنی حرکت اور صورتحال پر تڑپ اٹھی اور اس سے دور ہونے کی صحیح کی، جو اس شخص نے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط آہینی بازو کا حصار کھینچ کر ناکام بنا دی۔ آپ کی ہر تکلیف، ہر دکھ اور درد کا مداوع کر دوں گا، بس مجھے اس کی کھلے دل سے اجازت دے دیں۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئی اور پھر نرم لبوں کا لفظ اپنے گال پر رینگتا اپنی حدود پار کرتا محسوس ہوا تو وہ تڑپ اٹھی اور اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اس کے ارادے سمجھ کر سہم کر اس سے دور ہوئی۔ وہ اس کی دھنکی سے مانند چلتے سانس کو دیکھ گہرا مسکرایا۔ کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے، نہ مجھے کوئی مداوع چاہیے، آپ دور ہٹیں مجھ سے۔ اس کی اتنی سی قربت پر خائف اس کا دل کانوں میں بج اٹھا، تبھی وہ مچل اٹھی۔ اب فون کے بجائے آپ کے روبرو آپ سے عاشقی بگا رہا ہوں تو اس کی اجازت نہیں دے رہی ہیں آپ؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ وجدان، وہ چلا اٹھی تو وجدان نے کہکہا لگا کر اسے تھام کر اپنے سینے کا حصہ بنا لیا۔ وہ اس کے کانوں میں آہستہ آہستہ شہد سے میٹھا رس گھولتا اس کو آنے والے اچھے محبت بھرے دنوں کی نوید سناتا رہا۔ وہ بھی اس کی قربت میں آہستہ آہستہ ڈوبتی بے تحاشا تحفظ اور سکون محسوس کرتے خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر گئی۔ پاس ہی محبت رقص کرتی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتے دیکھتی مسکرا دی تھی۔